بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم متفق عليه. اس حدیث پاک میں ایک مسئلے کا بیان ہے اور اس مسئلے کا تعلق روزے سے ہے. مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا. اس نے صحابہ کو دیکھا تھا. اس دور میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. اکثر وہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنتا تھا اور حضرت سے مسائل بھی پوچھتا تھا. یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کسی بندے پر غسل واجب ہو اور وہ اٹھے اتنا وقت ہو کہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سحری کرتا ہے تو ادھر جسم ناپاک ہے. اس صورت میں وہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی فتویٰ دیتے تھے. فرماتے تھے کوئی بندہ جنبی ہو، جنبی وہ ہوتا ہے جس پر غسل واجب ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے کوئی صورت ہو غسل واجب ہونے کی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ مسئلہ بیان کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں حضرت ابو ہریرہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں ازواج مطہرات ام المومنین وہ بھی موجود تھیں. جو تو وفات پا گئیں اور جو موجود تھی وہ موجود تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے مسئلہ کچھ اور بتایا. وہ کیا مسئلہ بتایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان. ایسا ہوتا تھا کہ ادھر فجر صادق بالکل آپ پاتی تھی آپ کو، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہوتا تھا کہ ہاتھ دھو کے آدمی چند لقمے کھا سکتا ہے. وہو جنب، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جنبی ہوتے، من غیر حلم، احتلام بھی نہیں بلکہ بیوی سے صحبت کے ساتھ آپ پر غسل واجب ہوتا. اب اتنے تھوڑے وقت میں آپ کیا کرتے؟ فیغتسل ویصوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے. اور فرمایا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا وقت پاتے کہ غسل کا وقت ہے اور بعد میں کھانا بھی میں کھا سکتا ہوں تو پہلے غسل کرتے پھر آپ کھانا تناول کرتے. لیکن دونوں ہماری جو روحانی مائیں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے فرمایا کہ اگر وقت نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے روزہ رکھ لیتے ہاتھ دھو کر. پہلے کھانا تو ہماری طرح آپ علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، آپ کھاتے تھے چند لقمے. ہمارے ہاں تو ہونے چاہیے نا الی آخرہ لقیمات، چھوٹے چھوٹے لقمے چند، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی غذا ہوتی. آپ علیہ السلام کے کھانے میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا تھا تو آپ جلدی جلدی پہلے لقمے کھا کے پانی پی کر روزہ رکھ لیتے، بعد میں غسل کرتے اگر غسل کا پہلے ٹائم نہ ہوتا. یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ کسی کو یہ صورت پیش آئے اور کہے اوہو میں نے تو آج روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، میں نے روزہ نہیں رکھا اور رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا. کس کی وجہ سے؟ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. اب ذرا توجہ کریں، حضرت ابو ہریرہ کیا فتویٰ دیتے تھے کہ بغیر غسل کے کوئی بھی، اور مروان کے پاس دونوں حدیثیں پہنچ گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی اور حضرت ابو ہریرہ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی پہنچا. ایک اس وقت تابعی تھا، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے تو عبد الرحمن اس کا نام تھا. اس کو مروان بن حکم نے کہا کہ جاؤ اور جا کر حضرت ابو ہریرہ جہاں بھی ملے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کر نا ان دونوں ہماری ماؤں کی حدیثیں سنا دو کہ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ آپ کے مسئلے کے خلاف ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عبد الرحمن کہ میں جو ہے وہ گیا ذوالحلیفہ کی طرف۔ ذوالحلیفہ تو جانتے ہیں یہ میقات ہے، مدینے کا میقات ہے، تو ذوالحلیفہ کی طرف میں گیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں زمین تھی کچھ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ہاں حضرت موجود تھے، اور مروان نے مجھے کہا تھا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے کہا تھا میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو نے ضرور بیان کرنا ہے۔ کن کے سامنے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کر۔ چنانچہ عبد الرحمن گئے، کہتے ہیں کہ ویسے تو شاید پتہ میں ان کے سامنے بیان کرتا یا نہ کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے قسم دی تھی مروان نے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں نے یہ حدیث بیان کی۔ کیا کہا کہ حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بغیر غسل کے بھی آدمی روزہ رکھے تو وہ روزہ ہو جاتا ہے، بعد میں غسل کر لے، نماز پڑھنی ہے نا تو نماز سے پہلے غسل کر لے۔ کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے تو دعا سلام کے بعد میں نے ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں انا نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ان دو ماؤں نے کہہ دیا ہے، اور جب انہوں نے فرما دیا ہے تو مجھ سے یہ مسئلہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا جو انہوں نے فرمایا وہ سچ اور حق وہی مسئلہ ہے۔ اب پوری امت پر کن کا احسان ہے کہ مسئلے میں سہولت بیان ہو گئی۔ مردوں نے تو اپنے اندازے سے مسئلہ بیان کیا، لیکن جو ازواج مطہرات تھیں گھر کا مسئلہ ان کو زیادہ معلوم تھا، تو کہتے ہیں جی ازواج مطہرات نے وہ مسائل بھی گھریلو بیان کیے جو عام طور پر نہیں بیان۔ تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ مسئلے بیان نہ کرتی تو امت کو ان مسائل کا علم ہی نہ ہوتا، بلکہ بہت سارے ایسے مسئلے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے اس مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ قے اگر آ جائے چاہے منہ بھر کے بھی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کسی کو اگر قے آ جائے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کوئی قے کرے گا تو اس کا روزہ تو اصول چل رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کام نہ کرو گے تو ہو جائے گا، اور کام کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ اصول بھی اسی کے تحت ہے۔